ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، نبی فرماتے اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، بولو قبر آخرت کی منزلوں میں۔ اور حضرت عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی نے فرمایا کوئی اس میں بچ گیا، ہر منزل میں بچ گیا، لیکن کوئی اس میں پکڑا گیا، ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا، ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے پیارو یہ پوری بات حدیث پاک میں، بولو یہ پوری بات کہاں پر ہے؟ میں آپ کو مجمع بولے بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا، میرے کو بھی مرنا، آپ کو بھی مرنا۔ ارے میرے پیارو غسل کا پانی میرا بھی اور آپ کا بھی تیار ہوگا، کفن کا کپڑا میرا اور آپ کا دونوں کا تیار ہوگا، ہم سب کو جنازہ ہمارا اٹھے گا، اور جب ہمارا جنازہ اٹھے گا ہمارے گھر والے روئیں گے اور ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، اور قبر کی اندھیری رات میں ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ سب کو جانا ہے نا قبر میں؟ اب کون کون چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنا ہے؟ ایک کام اللہ کی قسم، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وعدہ ہے جو نمازی ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، بولو انشاءاللہ۔ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے رکھو، آخری بات سن لو، ہر نمازی جنتی ہے۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نماز؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جو نہیں پڑھتے نماز۔ ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے، اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی، اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا، جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی، حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا، دونوں طرف سے گھانٹ ماری جاتی تھی، اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے تو دوسرا آدمی لات مارتا، اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی تھی۔ 10 مائل میرے دوستو، آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا، وہ زور سے لات مارتا تھا، حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی۔ یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے، یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اسے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ، ان کے زخم کو صاف کرو اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے۔ میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا۔ میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا۔ بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ کتنے سال ہو گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا، اب تو انتقام لے لے۔ اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں۔ اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو، اب آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا۔ جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا، وہ بچے گا، اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا۔ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک۔ کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں، سمندروں میں، پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے۔ وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا۔ اس کشتی نے
اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو, حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا, اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. بھائی حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا, اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا, اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ, اے اللہ, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس, ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا, اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس, یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں, اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ارے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا, وہ تو ڈال کے چلے گئے. بھائی تو سارے بھائی مارے جھلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے, اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا. ایک قافلہ آتا ہے, وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے, تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا, حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے, اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے. گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم, خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, اب نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی, وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں. یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں. یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں, مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ, سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی, محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا, اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا,
7 آسمان ہوں گے، 8 جنتیں ہوگی، سدرۃ المنتہا ہوگا، میرا عرش ہوگا، میری کرسی ہوگی، اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا، میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں، لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستوں، نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نکاح اٹھا لے، جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، ارے اپنی بیٹی کو دینا، اپنی بہن کو دینا، ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے پہننا حرام. جاؤ اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا، اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا. ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، بھئی یہ بت کو میں لے کر آیا، اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. بھئی ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرا. ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر، جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. بھئی اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میری زندگی کے 15 سال میں نے ایسے گزارے ہیں، عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھائی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. ساتھ میں بولو شیخ عبد القادر جیلانی کی امی کا نام. وہ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے رمضان کا مہینہ آنے والا. فاطمہ فرماتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ فاطمہ فرماتی ہے آسمان پہ رمضان کا چاند آیا اور میرے پیٹ سے شیخ عبد القادر آیا. آسمان پہ رمضان کا چاند ہے اور شیخ عبد القادر پیدا ہوئے. فاطمہ فرماتی ہم نے نام عبد القادر رکھا. اور کیا فرماتی ہے؟ ماں ہے، کہتی ہے دودھ پلاؤ، سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہ پیے اور افطاری کے بعد دودھ پلاؤ تو پیے. وہ ماں فاطمہ کہتی ہے امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے. یہ ہے غوث پاک. محبت کرتے ہو؟ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام آپ لوگ بولیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام شیخ موسیٰ، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ حسن ماسی، ان کے ابا کا نام شیخ حسن المثنی، ان کے ابا حضرت حسن، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا. ایک مرتبہ اشارہ کیا، دوسری مرتبہ اشارہ کیا، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. 1400 صحابہ بولے، 1400 صحابہ بولے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو سورج واپس. ہمارے نبی نے کہا علی سورج آ گیا، عصر کا وقت باقی ہے، پڑھو. حضرت علی اللہ اکبر. کون سی نماز پڑھ رہے؟ بولو اللہ اکبر. کون سی نماز پڑھ رہے؟ اور رو بھی رہے. رو اس لیے رہے کہ میری وجہ سے سورج واپس آیا. ارے میری نماز کی وجہ سے سورج واپس آیا. حضرت علی رو رہے. کتنے صحابہ وہاں پر تھے؟ 1000. ایک صحابی گاؤں کے رہنے والے تھے.
دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سورج تو ڈوب گیا تھا, آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو واپس آ گیا, اب واپس کب جائے گا, واپس ڈوبے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھو سورج ڈوبے گا کب, علی کو پوچھو نماز کب ختم ہوگی, علی کی نماز ختم ہوگی, سورج ڈوبے گا. یہ نبی تھے جن کے انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آتا تھا. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمان ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کتنی لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50. کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ ساتھ میں بولنے کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ 50. جب 50 کہا نا, سننا 50 کہا نا, ہمارے نبی تیار ہو گئے. ہمارے نبی رحمت والے, کرم والے, مہربانی والے. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے, اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے, میں میری امت کو جا کر کہوں گا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہے. ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے, حضرت موسیٰ مل گئے. کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں کم کرا دو, امت نہیں پڑے گی. بولو امت کم کرا دو. تو ہمارے آقا ساس نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا, ارے تم چلے جاؤ, محمد زبان سے بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی. اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے, تیری امت پڑھے گی 5, لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے ساتویں جہنم بنائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی. ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے بھائی, ساتویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ویل. پورا مجمع بولے کیا نام؟ کتنی جہنم ہو گئی؟ 7. ساتویں جہنم کا نام پھر بولو ویل, آواز سے بولو ویل. ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم بہت خطرناک ہے. جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا, ویلن میں جو جہنمی ہوگا, اس کے کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو, دنیا میں ڈالو, اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے نبی, اتنی خطرناک ہے, اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ لے لو, پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے, اس کی زنجیر آتی نا لوہے کی زنجیر, وہ نکالو, بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا. سننا جب جبرائیل نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا, کہا جبرائیل یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے, جائے گا کون اس میں, جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا, آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا, جبرائیل نہیں میری امت کا بے نمازی نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو, قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا. قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, میرے کو بھی معلوم ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے. جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے نبی کے
میرے امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا، جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ تو میرے دوستو کھل کے بولو، نمازی جنتی ہے، بولو نمازی جنتی ہے اور بے نمازی۔ کیا فرمایا تھا جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی قیامت تک توے پہ رکھو، روٹی پکے گی نہیں، جلے گی نہیں، تپے گی نہیں، گرم نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل نے فرمایا آپ کا مبارک ہاتھ اس پر لگ چکا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کا ہاتھ مبارک لگتا ہے، اللہ دنیا کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ روٹیوں پر آپ کا ہاتھ لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ روٹی کو گرم نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا بیٹی فاطمہ روٹی اتار لے، تیرے ابا کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اللہ نے دنیا کی آگ کو۔ عبدالقادر جو زندگی میں مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ درود پڑھتا جائے گا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، اور جس نے زندگی میں مجھ سے محبت نہیں کی ہوگی، ہمارے نبی فرماتے درود تو بہت دور کی بات، وہ تو میرے ممبر تک آئے گا نا، فرشتے اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، وہ تو میرے ممبر تک آئے گا ہی نہیں، فرشتے آنے نہیں دیں گے۔ اور جب میں فرشتے کو کہوں گا آنے دو، میں فرشتے کو کہوں گا آنے دو آنے دو، فرشتے کہیں گے سوکن سوکن ہٹا دو ہٹا دو۔ یہ دنیا میں آپ کا نہیں تھا، قیامت میں بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا غلام حبیب فرماتے مجھے میرے نبی مراقبے میں نظر آئے تو میں نے کہا حضرت اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے راج دلارے، اے میرے پیارے نبی، یہ تو بتاؤ سب لوگ آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے یا نہیں دیتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، مولانا غلام حبیب نقشبندی سے فرمایا کہ جو میرا چہرہ لے کر آتا ہے اس کا جواب دیتا، جو میرے چہرے کو توڑ کر آتا تو میں بھی چہرے کو پھرا دیتا ہوں۔ عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، پائپ بنانا شروع کر دے۔ میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں، عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس کہا نا، قیامت میں میرا نبی جن پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے؟ یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا، اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں۔ صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے۔ کون بولو حضرت؟ اور وہ پانچواں قبیلہ پتھر لاتا، چٹان لاتا اور حضرت بلال کے سینے پر مارتا، پورا سینہ لہو لہانے۔ حضرت ابو بکر گئے پانچوں کو کہا ٹھہرو، کیوں غریب کو مارتے ہو، کیوں غریب کو مارتے ہو؟ اور پانچوں نے کہا ماریں گے اس لیے کہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ بس حضرت ابو بکر نے کس کا نام سن لیا، وہ کس کا نام سن لیا، وہ کہا اچھا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے مارتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا چھوڑ دو، مارنا چھوڑ دو، مجھے بیچ دو، غلام ہے نا تمہارا، غلام ہے، مجھے بیچ دو، کتنی قیمت لگاتے ہو؟ اور پانچوں نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے، پانچوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر یہاں سے چلے جائے، پھر پٹک پٹک کے ماریں گے، اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر سوچ بھی نہ سکے، چلے جائیں گے، پٹک پٹک کے پھر ماریں گے۔ پانچوں نے بڑی قیمت لگائی، حضرت ابو بکر نے کہا جو قیمت تم نے لگائی اس کی دگنا بھی لگائے ہوتے تو ابو بکر چکانے کو تیار رہے، میں قیمت دینے کو تیار۔ تو پانچوں نے کہا تم یہ کالے کلوٹے کی اتنی اونچی قیمت دیتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابھی دیتا، فوراً حضرت ابو بکر نے پیسہ منگوایا اور دے دیا، درہموں کے درہم اور دیناروں کے دینار لٹا دیے۔ وہ پانچوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی قیمت ملی تو ابو بکر کو کہنے لگے ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، یہ معمولی غلام کی اتنی بڑی قیمت لے کے ہم جا رہے۔ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر کا دل کہتا ہوگا دھوکہ تم نے نہیں دیا، دھوکہ میں نے دیا، میں نے دنیا دے دی اور جنت کا سودا کر لیا۔ چلے گئے، بولو پانچوں کے پاس پیسے لے گئے، یہاں حضرت ابو بکر اور زمین پر کون لیٹے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون، لہو لوہان۔ کیا کہتے معلوم؟ اے ابو بکر میرے اوپر ایک احسان کر دیا، آج مجھے آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کہا ابو بکر ایک احسان کر دیا، آج خرید کے مجھے آزاد کر دیا، کچھ ایک اور احسان بھی مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا احسان کی بات بعد میں پانی لے کے آتا ہوں،
میں پانی لے کے آتا ہوں، پہلے تم پانی پیو اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخم کو دھوؤں گا، پہلے بالکل زخم کو ختم کرو، پورا بدن تمہارا لہو لعان ہے اور تم پانی پیو. حضرت بلال نے کہا نہیں ابو بکر، ایک احسان کیا، مجھے آزاد کرا دیا، اب پانی وانی مت پلا، ایک احسان اور کر دے، میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچا دے. حضرت عائشہ نے باتوں میں حضرت صفیہ کی بات شروع کی اور بات شروع کرتے کرتے غیبت کی. کیا غیبت کی حضرت عائشہ نے؟ غیبت کی کہ وہ تو اتنی سی ہے، ٹھنگنی ہے، وہ تو اتنی سی ہے، یعنی ٹھنگنی ہے. بس میرے پیارے دوستو، حضرت عائشہ نے صرف اتنا کہا کہ صفیہ تو اتنی سی، اشارہ کر کے کہا کہ صفیہ تو اتنی سی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، اے عائشہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عائشہ، جو جملہ تو نے صفیہ کے بارے میں کہا، اگر یہ جملہ سمندر میں کہا دو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. اور کیا فرمایا عائشہ؟ معافی مانگے. کبھی کہتے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، میں بغداد میں تھا، وہاں سے بھی تم کو سلام بھیجتا تھا اور تمہاری سلام کی آوازیں سنا کرتا تھا. میں بغداد میں تھا، آپ کو سلام بھیجا کرتا تھا، آپ کے سلام کی آوازیں سنتا تھا. ارے میں قریب آیا، میں نے پھر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. میں پھر قریب آیا، میں نے سلام کیا، اے میرے نبی آپ نے سلام کا جواب دیا. لیکن اے نبی، اب تو آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اب سلام کا جواب دو گے تو قریب اور دور کا کیا فرق رہے گا؟ اب تو میں سلام کروں گا اور آپ اپنا ہاتھ نکال کر مجھ سے ملاقات کریں گے. آپ اپنا مبارک ہاتھ نکال کر مجھ سے ملاقات کریں گے. میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا قبر مبارک کھلی، کہو سبحان اللہ. نبی کی قبر مبارک کھلی اور نبی کا مبارک ہاتھ باہر آیا. شیخ احمد کبیر رفاعی نے چوما اور چومتے رہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں میں غوث پاک پیران پیر بھی موجود تھے. شیخ عبد القادر